نوری 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 چادر تانے ہیں سیتا پور والے ہاں جانے پہچانے ہیں سیتا پور والے دیکھ کے ان کے جذبے کو دل میرا یہ کہتا ہے آقا آقا کے دیوانے ہیں. میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے میرا خیال بھی اس کو سنائی دیتا ہے میرا خیال بھی اس کو سنائی دیتا ہے اور وہ جس نے آنکھ عطا کی ہے دیکھنے کے لیے اسی کو چھوڑ کر بس سب کچھ دکھائی دیتا ہے وہ جس نے آنکھ عطا کی ہے دیکھنے کے لیے اسی کو چھوڑ کر سب کچھ دکھائی دیتا ہے. حضرات گرامی آئیے اب افتتاحی کلمات کے لیے جیسا کہ میں نے اول میں شروع میں یہ اعلان کیا تھا کہ آج کے عظیم الشان جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اہم خطاب ہوگا وہ حضرت مولانا و مفتی ڈاکٹر الیاس صاحب قاسمی دعوت برکاتہ العالیہ کا ہوگا. جہاں سے آپ کے دل کی ترجمانی کی جائے جہاں سے آپ کے جذبات کو جھنجھوڑا جائے جہاں آپ ملک ہندوستان کے معزز و محترم علماء کرام کے ناصحانہ کلمات تاریخی خطابات و مواعظ حسنہ سے مستفید ہوں گے. تو آئیے آپ سب کی بات اور میری بات میں اب ایک ایسے بے باک خطیب تک پہنچنے کی جسارت جرأت اور ہمت کر رہا ہوں. خطیب ذی شان ذی صلاحیت ذی وقار حد عزیز ہزاروں کے مجمع میں سنجیدگی بخشنے والا باکمال خطیب میدان خطابت کا شہنشاہ ذی تدبر آبروی سنیت حضرت مولانا و مفتی ڈاکٹر محمد الیاس صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ صدر جمعیت العلماء خیر آباد میں نہایت ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدر محترم علماء کرام شعراء نظام اور معزز سامعین، یہ سیرت پاک کا جلسہ ہے اور ساتھ ہی ایک عظیم شان مشاعرہ بھی ہے. میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اظہار خیال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، کیونکہ یہ محفل جس تعداد کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منعقد ہے، اس میں شرکت کی ایک بڑی سعادت کی بات. ان سعادت بزرگ بازو ہے تان بخشت خدائے بخشی. یہ حقیقت ہے
کیا قائم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اور آپ کی عظیم الشان شخصیت کسی خاص دن کے اوپر منحصر نہیں. آپ کی شخصیت ہر دن کے لیے، ہر روز آپ کا روز ہے، ہر شب آپ کا شب، ہر مہینہ آپ کا مہینہ. لہذا ربیع الاول کے لیے ہی آپ کے ذکر کو خاص کر لینا یہ کوئی اعلیٰ ذوق کی بات معلوم نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت جس کی بعثت پر اللہ تبارک و تعالی نے احسان بتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین ارشاد فرمایا ہوا، تو اس کا ذکر ہمارا شب و روز کا مشغلہ ہونا چاہیے. جس کا وجہ ذکر نبی صبح و شام ہے. میری ایک بات کا مسئلہ ہے، عرض کرتا ہوں، جس کا وظیفہ ذکر نبی صبح و شام ہے، رحمت خدا کی اس کے لیے بالدوام ہے. اور دشمن کو بڑھ کے اپنے گلے سے لگا لیا، دشمن کو بڑھ کے اپنے گلے سے لگا لیا، اس پہ کرے کرم کا اجر انتقام ہے، اس پہ کرے کرم کا اجر انتقام ہے. تو اس ذات عالی کی نسبت سے ہم آپ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، جن کی تاریخ و توصیف بیان کرنے کے لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دل القدر قادر الکلام شاعر اسلام کی بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آخر من قلم طاقت عینی، آخر من قلم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ صاحب جمال اور خوبصورت کسی عورت نے نہیں جنا. اور آپ کو اس طرح سے ہر عیب سے پاک صاف مبرہ اور منزہ پیدا کیے گئے ہیں، گویا کہ آپ جیسا چاہتے تھے اس طرح پیدا کیے گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عین عبادت ہے، عین سعادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے، یہ بھی سمجھنا ہے، کیا صرف زبانی دعوے محبت یا ذکر رسالت کافی ہے، یا اس سے آگے بڑھ کر کوئی ہمارا مقصد ہونا چاہیے؟ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی بعثت جو ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مقصد کے تحت فرمائی، اور آپ کی بعثت کے نتیجے میں دنیا کے اندر کیسی رحمت کی بہار آئی ہے، اور کیسا انسانیت کی تاریخ میں انقلاب برپا ہوا ہے. آپ نے کس طرح سے انسانیت کا درس دنیا کے اندر دیا ہے، اور جو دکھ اور درد سے، گمراہی اور مصیبت سے انسانیت کھسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اس کا آپ نے کس طرح سے مداوع فرمایا، کس طرح سے آپ نے ان کو سیراب فرمایا. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے دل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے دل جس نے، غبارے لاکھ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اکل وہی عاقل.
وہی قرآن، وہی قربان، وہی یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ ایسی محفل میں ہم شرکت کر رہے ہیں اور آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں اور ذکر سن رہے ہیں، جن کا ذکر صحابہ کرام نے کیا ہے، جن کا ذکر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، جن کی شان میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار کہے ہیں، جن کی شان میں عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار کہے ہیں، کعب ابن زہیر نے کہے ہیں، اور اس طرح بے شمار، یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے عالمی شان کی نبوت عطا فرمائی، اسی طرح سے آپ کے حصے میں عالمی ستائش ہے۔ آپ کو جو مقام محمود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے مخصوص فرمایا ہے، وہ صرف آخرت ہی کا محمود نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر بھی ساری انسانیت کی زبان پر جو مدعوسرائی، جو آپ کی ستائش، جو تعریف و توصیف آپ کی بیان ہوئی ہے، وہ عالمی انداز ہے۔ اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن نے اپنے شان میں بیان کرنا دیا ہے کہ آپ کو تمام عالموں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، سراپا خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہیں مگر کرتے عالم۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر جو شفقت فرمائی، آپ نے امت سے جو محبت فرمائی ہے، آپ کے قلب کے اندر امت کے لیے جو درد اور جو سوز اور جو امت کے لیے شفقت پیدا ہوئی ہے، وہ بالکل بے مثال۔ قرآن مجید کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ کی رحمت کی بنا پر آپ بالکل نرم طبیعت کے ہو گئے، لِنتَ لَهُمْ۔ اور اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت طبیعت مزاج ہوتے، تو یہ صحابہ کرام جو آپ کے پروانہ وار آپ کو قربان ہوتے ہیں، یہ کبھی سے کبھی کے آپ کے پاس سے جا چکے ہوتے، بکھر چکے ہوتے، منتشر ہو چکے ہوتے، یہ ہر وقت آپ کے سامنے دست بستہ کھڑے رہتے ہیں، یا آپ کے اشارے پر اپنی جان بات کر دینا اپنی عین سعادت سمجھتے ہیں۔ ہر وقت خدا کا حبیب یا رسول اللہ ان کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ یہ اسی بنا پر ہے کہ آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رحمت، وہ شفقت، وہ رافت، وہ محبت پیدا فرما دی ہے انسانیت کے لیے، اپنی امت کے لیے، وہ خیر خواہی، وہ جذبہ آپ کے اندر پیدا فرما دیا ہے کہ جس کی بنا پر یہ آپ کے ارد گرد پروانہ وار آپ کو قربان ہوا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یقیناً وہ پیغمبر عظیم الشان آ چکا ہے تمہارے درمیان، رسول من انفسکم، تمہارے درمیان سے، جس کے اوپر تمہارا کوئی بھی دکھ، تمہارا کوئی بھی غم بہت ہی بڑا پڑتا ہے، بہت تکلیف دہ ملتا ہے، اور وہ تمہارے لیے بہت ہی مہربان، بہت رحمت والا ہے، بہت شفقت والا ہے۔
تو چنانچہ آپ دیکھیں سیرت طیبہ کا اگر آپ بہت مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ اپنی امت کے لیے کس قدر اپنے سینے میں تڑپ رکھتے ہیں، اس قدر سوز اور تپش رکھتے تھے۔ قرآن مجید میں لعلک باخع نفسک الا تکون مؤمنین ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی بنا پر اتنے رنجیدہ اتنے کبیرہ خاطر ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پھوڑ دیں گے، آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے، اپنے آپ کو بھلا دیں گے۔ یہ امت کے اوپر آپ کا احسان عظیم کہ آپ نے امت کی وہ تعلیم فرمائی، وہ تربیت فرمائی، وہ لوگ جن کو لوگ بدو کہا کرتے تھے، جن کو تاریخ انسانی میں کبھی عزت کا مقام نہیں ملا تھا، جن کو جوہرائے عرب کہا جاتا تھا، جن کو اونٹوں کے چرانے والے، نگلیوں میں کھیلنے والے کو کہا جاتا تھا، لیکن جب آپ کو سے مشرف ہوئے، آپ کے زبان سے انہوں نے آپ کی اخبار سنے اور آپ کی صحبت میں رہ کر آپ کے فیض و برکات سے مستفید ہوئے، کہ پھر دنیا نے ان کو رضی اللہ عنہ قرآن مجید نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معیار قرار دیا اور من حیث طبقہ، من حیث جماعت، اگر کسی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے، کسی کو شرف دی ہے، تو وہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ علیہ کی مقدس جماعت اور پاکیزہ۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے اولئک الذین جعل اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا، جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرکھ لیا ہے، لہذا یہ معیار ہے، معیار حق ہے، اس کو کسی اور رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب کوئی اور ہوا شما ان کے اوپر تنقید نہیں کہہ سکتا ہے، ان کے اوپر اس کا تنقید نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سند دے دی اور زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معیار ہدایت دے دیا۔ ارشاد فرمایا صحابی کریم بھی کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند، ان میں سے کسی کی بات کر لو گے ہدایت خراب ہو جاؤ گا، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس صحبت سے اور اس کے فیض سے اس قدر چمکدار ہو گئے تھے، تابناک ہو گئے تھے کہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ ایک مثال بن گئی۔ لہذا نبی پاک علیہ السلام کی سیرت صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ سال میں ایک بار کسی محفل میں ذکر کر دیا ہے یا آپ کی شام میں کوئی نعتیہ اشعار کہہ دیے جائے یا کوئی قصیدہ پڑھ دیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر دن کی شخصیت ہے، آپ ہر شب کی شخصیت ہے اور آپ کا ہی ہر مہینہ آپ کا مہینہ ہے۔ لہذا ہمارے سامنے آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی پاکیزہ ہدایات، آپ کی متبرک تعلیمات یہ ہم وقت رہنی چاہیے۔ اس لیے کہ مجید نے آپ کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مصداق قرار دیا ہے۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی میں بہترین نمونہ، لہذا زندگی گزارنے کے لیے اگر ہمیں کسی نمونے کی تلاش ہے تو وہ آپ کا نمونہ ہے۔ آپ نے جو عدل کا نظام پیش فرمایا، آپ نے جو اسلام پیش فرمایا، اس میں خیریت ہے اور اس میں سکون ہے، اس میں عافیت ہے، ساری انسانیت کے لیے اس میں بھلائی ہے۔ لہذا آپ کی سیرت، آپ کا پاکیزہ کردار ہمیں خود پڑھنے کی ضرورت ہے، مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے عملی طور پر اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔
تاکہ جب کوئی شخص دیکھے کہ وہ ہمارے کردار کے ذریعے سے متاثر ہو. ہمارا کردار ایک دعوت کا کردار ہو, ہمارا کردار لوگوں کو متاثر کرنے والا کردار ہو, جس سے لوگ یہ سمجھیں اور یہ یقین کریں کہ بات کا اندازہ لگائیں کہ جب امتی کا ایسا فاصلہ کردار ہے تو ان کے پیغمبر کی کیا شخصیت ہوگی, ان کے پیغمبر کے اندر کیا صفات و بیان ہوگی. جب اس امتی کا یہ حال, امتی کے اندر جو اتنی سچائی ہے, دیانت امانتداری ہے, تو جن کے یہ نام لیوا ہے, جن سے یہ محبت کا دم بھرتے ہیں, جن کے عشق کا یہ نغمہ سناتے ہیں, آخر وہ پیغمبر اور وہ عظیم الشان شخصیت کس قدر پاکیزہ اور بلند کردار کا حامل ہوگی. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ, آپ کی پوری پاکیزہ زندگی آپ دیکھیں تو وہ نمونہ ہی نہیں, اور اخلاق بلندیوں کو آپ نے تکمیل تک پہنچایا ہے. ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا, مجھے دنیا میں یہ بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کی بلندیوں کو مکمل کروں, اخلاق کا ایمانہ اور انتہا تک پہنچا. اسی لیے قرآن کریم نے آپ کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا خطاب ارشاد فرمایا کہ آپ خلق عظیم کر پائیں, یعنی آپ کے اخلاق سے بہتر اور اس سے زیادہ بلند اخلاق کا تصور نہیں کیا. یعنی انسانیت کی معراج, انسانیت اس سے زیادہ باکمال نہیں ہو سکتی, انسانیت اس سے زیادہ مہذب نہیں ہو سکتی, انسانیت اس سے زیادہ اونچے کردار تلاش نہیں کر سکتی, اس سے زیادہ اونچے کردار کی حامل نہیں ہو سکتی جو کردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کروایا. اسی لیے قرآن کریم میں آپ کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ روایت جس میں جب لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرونی زندگی کو ہمارے سامنے رہتے ہیں, ہم ہر روز تھوڑا مشاہدہ کرتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, لیکن آخر آپ کی گھریلو زندگی کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے, اس پر روشنی ڈالے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اخلاق تو قرآن کریم ہے, یعنی قرآن کریم میں جو چیز عملی علمی طور پر بیان ہو گئی ہے, جو احکام بیان ہو گئے ہیں, آپ اس کی عملی تفسیر, آپ اس کی زندہ جاوید تفسیر ہے. یعنی قرآن کریم جو علمی طور پر بیان کرتا ہے, آپ عملی طور پر اس کو پیش کرتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کا اخلاق, آپ کا کردار, اس طرح سے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا شروع سے ہی الامین کی خطاب سے پکارتی تھی, اسی کردار کو اور اسی سیرت کو آج بھی اپنانے کی ضرورت ہے. اگر آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو اپنے سامنے رکھیں گے اور اتباع کریں گے, اس لیے کہ صرف زبان کا دعویٰ قابل اعتبار نہیں ہے. ان المحب لمن یحب یطیع, کہ جو سچ مچ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی پیروی اور اطاعت ضرور کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت ارشاد فرمائی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پیغمبر آپ ارشاد فرمائیں کہ اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو اور یقیناً کرتے ہو کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت ہی کرتے ہیں, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو اے لوگوں, اگر تم واقعات اللہ سے محبت کرتے ہو, اپنے دعوے رکھتے ہو, فتبعونی, تم میری پیروی کرو, یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بھی بنا لے گا, تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ اور ہمارے لیے نجات کا سامان ہو,
دنیا کے اندر چین اور آخرت کے ساتھ ہم رہیں اور آخرت کے اندر بھی ہمیں کامیابی کوئی حاصل ہو تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو سامنے رکھنا پڑے گا اور آپ کی مکمل اتباع و تابعداری کرنا پڑے گا. یہ محمد سے وفا تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے لہو قلم ہے. واقعی الحمدللہ.